زکوٰۃ کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ ملا کر اس کو ذکر کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دونوں عبادتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بتلانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نماز کا فریضہ ہے. دونوں ساتھی ہیں. یہ ایک مسلمان کے اعمال میں یہ دونوں عمل مرکزی اور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا جو کافر جن سے جہاد ہو رہا ہو، جن سے قتال ہو رہا ہو، اگر وہ اس ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو اس کے ساتھ صرف بھی اسلام مسلمان لے جانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ وہ توبہ بھی کر لیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دین کے بھائی بن جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی مسلمان ہونے کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ کہ بالکل جو سب سے پہلی صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر کے بعد کہتے ہیں دوسری یا تیسری صورت یہ ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں بھی یہ حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت بالکل اسلام کی ابتدا سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور یہ اسلام کا ایک ترین شعار ہے. نماز اگر جسمانی عبادت ہے جو جسم سے ادا ہوتی ہے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اللہ نے جو کچھ بھی مال انسان کو عطا فرمایا اس میں سے کچھ حصہ نکالنا پڑتا ہے زکوٰۃ کے لیے. اور احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو طہارۃ للاموال قرار دیا گیا ہے، کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے اس زندگی میں، اس کمائی کو پاک کرنے والی چیز زکوٰۃ ہے. پاک کرنے والی کیسے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تقوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور سونا چاندی سے مراد پیسہ، وہ جس شکل میں بھی ہو، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. کیا دردناک عذاب؟ یوم تقوی بها، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. آخرت میں یہ ہوگا کہ سونا چاندی یا جو کچھ بھی سامان یا جو قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں، وہ اگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تو قیامت کے دن ان سونے چاندی کو یا ان سکوں کو یا ان کو آگ پر تپایا جائے گا. اور پھر تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ذریعے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو،
ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو یہ انجام ہونے والا ہے. سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے، سونا چاندی سے مراد ہر قسم کا مال ہے جو تجارت کا مال ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں ایک آیت میں سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جتنا تم نے روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کیا یہ سب تمہارے گلے کا طوق بنے گا قیامت کے دن. گلے کا طوق بنے گا. اس کی حدیث میں تفصیل آئی ہے، اللہ بچائے، کہ ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، گنجا سانپ. وہ سانپ گلے میں لپٹ جائے گا اور گلے میں لپٹ کر اس کے منہ پر ڈنک مارے گا اور کہے گا یہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، کیونکہ تو نے زکوٰۃ ادا کیے بغیر جمع کر رکھا تھا. تو بڑی سخت وعیدیں ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر. لہذا خوب سمجھ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو اتنا بڑا فریضہ قرار دیا کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ اس کو ہمیشہ ذکر کیا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر شدید وعیدیں ہیں جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی. اور اصول یہ بتا دیا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر اس شخص کے ذمے جس کے پاس